ہٹلر کو تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، جس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کروایا، لیکن شاید آپ لوگوں میں سے کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ اس نے بڑے قتل عام کے پیچھے خاص وجہ کیا تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عالمی صہیونیت کے بانیوں اور یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کو بے پناہ دولت دی، جس کے حفظانے اور انعام کے طور پر برطانیہ، امریکہ اور دیگر اتحادیوں نے ارض فلسطین کے قلب میں اسرائیلی ریاست کا زہریلا خنجر پیوست کر دیا۔ اسرائیل کے قیام کے بعد صہیونی شاطروں نے امریکہ سمیت پوری دنیا کی معیشت کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی ٹھان لی۔ امریکہ کی سیاست مالیاتی اداروں، سرکاری نشستوں اور جنگی انڈسٹری کے زمام کاروں یہودیوں کے رحم و کرم پر ہے۔ یہودیوں کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی رہنما وائٹ ہاؤس تک تخت پر جلوہ گر ہونے کی سبقت نہیں رکھتا۔ یہودیوں نے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے مغربی میڈیا پر پچھلی صدی سے قبضہ جما رکھا ہے۔ مغربی اور صہیونی ذرائع ابلاغ استعماریت کے لیے مغرب امریکہ اور اسرائیل کا مولک ہتھیار بن چکا ہے، جس کے بلبوتے پر استعماریوں نے کئی فتوحات حاصل کی۔ صہیونی میڈیا جہاں ایک طرف اسرائیلی مفادات کا نگہبان ہے، وہاں صہیونیت اور یہودیت کے پرتشکار صحافی، دانشور، افلاطون اور بقراتوں نے اپنے دشمنان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے تاریخ تک کو مسخ کر دیا ہے۔ جبران نے کہا تھا، جھوٹ ننگا جسم ہے جسے اگر ریشم و مخمل کے ساتھ پردوں میں چھپا دیا جائے تب بھی وہ ننگا ہی رہتا ہے۔ سچ اور تاریخی حقائق کو چاہے زمین کی آخری تہہ میں ہی کیوں نہ دفن کر دیا جائے، وہ ایک نہ ایک روز منکشف ہو کر ہی رہتے ہیں۔ تاریخ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت جلد یا بدیر کسی واقعے یا سانحے کی حقیقی پہلوؤں کو ضرور بے نقاب کرتی ہے۔ آج کل مغربی میڈیا میں ہٹلر اور نازیوں کے متعلق بحث زوروں پر ہے۔ کئی ریسرچ اسکالرز نے جان گھسل تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ سچ وہ نہیں جس کا ڈنڈورا صہیونی میڈیا 1930 کی دہائی سے پیٹ رہا ہے۔ یہودیت کے خیرخواہوں نے دنیا کو ہمیشہ سے باور کرایا کہ ہٹلر روئے ارض کا سفاک وحشی ڈکٹیٹر تھا۔ مغربی میڈیا نے ہٹلر کے خلاف مربوط انداز میں میڈیا وار شروع کر دی کہ دنیا میں ہٹلر وحشت، بربریت اور فنونت کا نمونہ بن گیا۔ مغربی ریسرچ اسکالرز نے تحقیقی مقالوں میں لکھا ہے کہ ہٹلر درندہ صفت ہونے کے بجائے محب وطن لیڈر تھا جسے جنگ سے نفرت تھی۔ دوسری ورلڈ وار یہودیوں کی سازشی ذہن کا کریا کرم تھی۔ ہٹلر نے جنگ سے بچنے کے لیے کئی جتن کیے مگر یہودی کامیاب رہے، جن کی خواہش تھی کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی کے ساتھ ہولناک جنگ لڑیں تاکہ ان کے مخالفین عیسائیوں کا وسیع پیمانے پر قتل عام ہو۔ اتحادی یہودیوں کے پیسے سے جنگ لڑیں تاکہ اسرائیلی ریاست کا احیاء ممکن ہوا۔ ان کا تیسرا مشن یہ تھا کہ وہ اپنے ازلی دشمن ہٹلر کو دنیا میں خون کے پیاسے درندے کے روپ میں دنیا کے سامنے لائیں۔ ہٹلر دنیا کا واحد حکمران تھا جس نے یہودیت کے خباثت کو پرکھ لیا۔ ہٹلر اس نتیجے پر پہنچا، یہودیوں کی موجودگی میں جرمنی نہ تو مثالی و فلاحی مملکت بن سکتی ہے اور نہ ہی جرمن شہری شرف انسانیت کے بھی خواہ بن سکتے ہیں۔ ولیم گیکار کی تاریخ ساز کتاب پوان ان دی گیم میں ہٹلر کے حوالے سے کئی زرخیز معلومات رقم کی ہیں۔ 1933 میں ہٹلر کو خبر ملی کہ یہودی اشتراکی رہنما لینن کے ساتھ مل کر برطانیہ کو تباہ کرنے پر تل چکے ہیں۔ ہٹلر کی خواہش تھی کہ برطانیہ اور جرمن کا جنگی الحاق ہو جائے۔ اس کا پختہ نظریہ تھا کہ عظیم مملکت ہونے کے ناطے یہ ضروری ہے کہ برطانیہ اور جرمنی اشتراکیت کے سامنے ڈٹ جائیں۔ ونسٹن چرچل کو یہودیوں نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا مگر اس کے باوجود ہٹلر نے آفر دی کہ وہ الحاق کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ دست تعاون بڑھاتے ہوئے ہٹلر کا کہنا تھا کہ وہ 10 سال تک برطانیہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑے گا۔ برطانیہ اور جرمنی نے مذاکرات کے لیے نمائندے نامزد کیے جنہوں نے ڈائیلاگ شروع کیے مگر برطانوی یہودی نے الحاق کی تمام تر کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ ہٹلر نے برطانوی نمائندے لارڈ بیری سے ملاقات میں بتایا کہ اشتراکی غلبے والے ملکوں میں لاکھوں عیسائیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اسی لیے اشتراکیوں کا مکو ٹھپنے کے لیے مشترکہ دفاعی اور جنگی اتحاد لازم ہے مگر ہٹلر کی کوششوں، نیک نیتی کو اس کی چال کہا گیا۔ یوں ہٹلر کی 1000 بار کوششوں کے باوجود یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ ہٹلر اور مسولینی اقتدار میں آئے تو دونوں نے مطالبہ کیا کہ جن ریاستوں نے جرمنی اور اٹلی کے ساتھ چہرہ دستیاں کی اس کا ازالہ کیا جائے۔ ان زیادتیوں کے پس پردہ صہیونی لابیاں کار فرما تھی، اس لیے ہٹلر اور مسولینی نے ان کے اثر و نفوذ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہٹلر کے گرد محتسب نازی لیڈر موجود تھے جو ہٹلر کو جنگ کے لیے اکسا رہے تھے مگر ہٹلر نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے تو نازیوں نے
ہٹلر پر قاتلانہ حملہ کروایا مگر وہ بچ گیا۔ ہٹلر کی جنگ سے پہلو تھی کرنے کی کوششوں کو مغربی میڈیا نے لاحاصل بنا دیا۔ یہودی ذرائع ابلاغ نے واویلا کیا کہ ہٹلر نسلی برتری کے احساس تفاخر کی روح سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہودی اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے عالمی تسلط کے لیے برطانیہ جرمنی جنگ کروانے کے متمنی تھے۔ ہٹلر کو جنگوں کا شوق نہ تھا مگر صہیونیوں کی مکاری کو جان چکا تھا۔ عالمی میڈیا کا غالب حصہ اس وقت بھی یہودیوں کے پاس تھا۔ میڈیا نے ہٹلر کو بے رحم، کھپتی امن کا دشمن اور نسلی برتری کے القابات دے کر جھوٹ پر جھوٹ بولا کہ دنیا اسے سچ سمجھ بیٹھی۔ نو مسلم دانشور تھامسن نے اپنی کتاب دجال میں محولہ بالا حقائق کی تصدیق کی ہے۔ تھامسن لکھتا ہے کہ عیسائی اقوام کو کمزور کرنے اور منافع کمانے کے چکر میں صہیونیوں نے جنگ عظیم شروع کروائی۔ ہر جنگی گروہ کے پس پردہ یہودی بیٹھے ہوتے ہیں جو جنگ لڑنے والے دونوں ملکوں کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں، بھاری سود پر قرض دیے جاتے ہیں اور تو اور تباہ ہو جانے والے ملکوں کی تعمیر نو کے لیے یہودی کمپنیاں آگے ہوتی ہیں۔ یہودیوں کی کتاب پروٹوکول میں یہودیوں نے اپنے منصوبوں کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ہٹلر پہلے محسوس کر چکا تھا۔ یہودی میڈیا نے ہٹلر پر ہولوکاسٹ کا الزام دھرا تھا کہ اس نے 7 لاکھ یہودیوں کو گیس کی بھٹیوں میں زندہ جلا دیا۔ یہودیوں کے پروپیگنڈا نے اسے ایسا زور اثر دکھایا کہ دنیا آج تک ہٹلر کو سفاکت کا علم بردار سمجھتی ہے۔ یہودیوں نے جرمنی میں منعقد ہونے والے نیو ہیمبرگ ٹرائل میں ایسے جادوگری دکھائی کہ خود جرمن قوم ہٹلر سے برات کا اظہار کرتی ہے۔ یہودی اپنے دین کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی کھلواڑ کرتے ہیں مگر انہیں اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ کے ساتھ مذاق کرنے والے خود مذاق بن جاتے ہیں۔ اس سارے منظر نامے میں امت مسلمہ کے لیے کئی ذی فہم اور معلومات افزا سبق پوشیدہ ہیں۔ مغربی میڈیا نے ماضی کے مجاہدین کو دہشت گردی کا نام دے کر امت مسلمہ کا وجود کو مٹانے کی استعماری سازشوں کو خوب کوریج دی۔ مغربی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے میڈیا وار کا ایسا گھناؤنا چکر چلا رکھا ہے کہ مسلم ممالک میں ملکی فورسز اور مقامی آبادیاں ایک دوسرے کے خلاف صفِ آرا ہیں۔ کیا امہ کے مہاراجوں کے پاس عقل و خرد کا قطرہ موجود ہے جس کو بروئے کار لا کر مغرب کی میڈیا وار کا مقابلہ کر سکیں؟ امت مسلمہ کی معاشی آزادیوں اور امریکی غلامی سے نجات کا عام نسخہ صہیونی میڈیا کے فسوکاروں سے بچنے میں مضمر ہے۔ کیا وائٹ ہاؤس کا کوئی ولی عہد یا امت مسلمہ میں ان کے امریکی نمک خوار شہنشاہ صدر وزیر اعظم اس سوال کی گتھی سلجھانے کے لیے جواب دینا پسند کریں گے کہ اگر ہٹلر روئے ارض کا حبشی درندہ تھا مگر بش جونیئر اور بش سینئر کے متعلق کیا خیال ہے کہ دونوں میں سے کون بڑا قاتل اعظم ہے؟ کیا کیمیائی ہتھیاروں اور القاعدہ کے خود تراشیدہ الزامات کے تناظر میں 30 لاکھ عراقیوں اور افغانیوں کا کیما بنا دینے والے ہٹلر سے زیادہ سفاک نہیں؟ اور کیا ڈرون حملے کرنے والے امریکی فوجی بربریت و وحشت و ظلمت کی دوڑ میں نازیوں کو بہت پیچھے نہیں چھوڑ چکے؟